کا ایک مطلب کرم کا عزت و احترام ہے، کیونکہ خدا ہمیں عزت و احترام دیتا ہے. دیکھیں لقد کرمنا بنی آدم ہے نا، کرمنا بنی آدم یعنی اللہ نے ہمیں بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے، اتنی دی ہے کہ کہا ہے کہ ایون اف یو الاؤ یور سیلف، یا کہ ہم خود کہیں کہ یا you can just gossip behind me, but Allah said no, I will not allow, because I have given you this karamat. تو جو جتنا قرآنی ہوگا وہ اتنا کریم ہوگا، اس کے اندر اتنی زیادہ کرامت آئے گی. اس لیے کہا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. امیزنگ امیزنگ، یعنی میں کہتی ہوں نا کیا یہ صفت کرم یہ ہے کیا. میں ڈھونڈتی جا رہی لکھتی جا رہی، میرے ہاتھ تھک گئے اور ختم نہیں ہو رہا. سورہ عبس میں بھی آپ دیکھیں قرآن کیا ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. کرام مکرمہ، یہ دیکھیں ریپیٹ ہوا ہے. جب بات قرآن کی آتی ہے تو کرم و کریم اور مکرم کی آ رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو مکرم ہے، اونچا طہارت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ہے. اور جو وسیلے ہیں اس کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی ایک سے ایک کریم ہے. وہ جبرائیل سے شروع ہوتا ہے سفر، یہاں تک کہ جنہوں نے اس قرآن کو اٹھایا ہے، جو اس کے سفراء ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کریم ہی کریم ہے. عجیب ہے یہ قرآن، اس لیے کہا فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں. اس کو اللہ نے اتنی حفاظت سے رکھا. اچھا یہ ہمیں بہت سکون دیتا ہے کہ قرآن محفوظ ہے. یعنی وٹ ایور میسیج وی آر گیٹنگ فرام دس بک اٹس 100% شیور اٹس فرام اللہ تبارک و تعالی. کوئی شک کوئی شائبہ نہیں، کیونکہ اس کے حفاظت کا بہت انتظام کیا گیا. جیسے قرآن کے بارے میں سورہ بروج میں ہے فی لوح محفوظ، سورہ زخرف میں ہم نے پڑھا ہے ام الکتاب میں ہے یہ، اور یہاں سورہ واقعہ میں ہے کہ کتاب مکنون. کتاب مکنون یعنی وہی محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون، کہ جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ ہر کوئی پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، پڑھ تو سب سکتے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے اس کو پورا صحیح طرح سمجھنا. جو سمجھنا ہے، مس کرنا ہے، اس تک رسائی حاصل ہے. نہیں، رسائی سے مراد پورے وجود کے ساتھ جو اس کی معرفت ہے اور اس کو پورا اتارنا ہے اپنے وجود میں، وہ حقیقی اکمل معنی میں جو ہے وہ طاہر اور مطہر اور پاک ہستیاں ہی کر سکتی ہیں. اور اس کا درجہ اتم و اکمل جو اس کی تفسیر ہے وہ سورہ احزاب. سورہ احزاب کون سا سورہ نمبر ہے آپ لوگ کو یاد ہے نا؟ 114 کی ٹیکنیکس کیسے نمبرز یاد رکھتے ہیں. سورہ احزاب سورہ نمبر، یس بہت سے لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ، 33. اور آیت تطہیر سورہ احزاب میں ہے. آیت تطہیر جو مشہور ہے وہ آیت تطہیر سورہ احزاب میں کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 33، 33. اس کو یاد رکھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ 33 یہ تفسیر ہے لا یمسہ الا المطہرون کی، کہ حقیقی معنی میں جو مس کر سکتے ہیں وہ جو ہے وہ اہل طہارت ہے. اس لیے سورہ یونس کے آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو نہیں سمجھنا چاہتے، جو آگے نہیں بڑھنا چاہتے، جو قرآن کے قریب نہیں آنا چاہتے، وہ نجس ہی رہتے ہیں، وہ نجس ہیں. جو پاک ہونا چاہتے ہیں وہ قرآن کے پاس آتے ہیں. تو طہارت کے اپنے درجات ہے. دیکھیں وضو اور غسل کے بعد انسان مطہر نہیں متطہر ہوتا ہے. یعنی ظاہری پاکی آ جاتی ہے. وہ جو مطہر کا لفظ ہے جو یہاں پر آیا ہے وہ وضو اور غسل والا چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذیل میں کچھ احادیث آئی ہیں، حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اگر ایک خاتون ہے اس کے دوران تعویذ قرآن کا پہننا چاہتی ہے تو وہ پہن سکتی ہے، کیونکہ تعویذ کور ہے. قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی تو اسی آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو آپ پر، میرے آقا پر، کہ آپ نے فرمایا کہ جی عورت حیض کے دوران قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے سوائے آیات سجدہ کے، جو سجدہ واجب ہے جو صرف 4 ہے،
جی بالکل کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، لیکن چھو نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ احکام آپ کو پتہ ہے، وہ آپ ماشاءاللہ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں یہ اس طرح بھی مطالب بتائے ہوئے، لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن تک حقیقی رسائی جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی ہے۔ جیسے ہم لوگ علم وغیرہ پہ پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں تو بغیر وضو کے انہیں ٹچ نہیں کر سکتے، 14 معصومین کے نام کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اماموں کے نام پر یا اللہ کا نام لاکٹ کی شکل میں اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے اور وہ سکن سے ٹچ ہو رہا ہے وداؤٹ وضو، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہن آپ سکتے ہو لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، مس نہیں کر سکتے ہو بغیر طہارت کے۔ اور پھر جو اگلی صفت بتائی ہے وہ ہے تنزیل، تنزیل، آئی ٹرولی لو اٹ، یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو اس طرح سے ہمارے لیول تک پہنچایا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آنے لگ جائے، ہم اس کو پروناؤنس کر سکیں، یعنی ہماری سمجھ کے لیول تک تدریجاً گرانے کو تنزیل کہتے ہیں۔ یہ تنزیل ہے، یعنی تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو somehow ہینگ، ایک بتایا جاتا ہے حبل ہے، ہینگ کیا ہوا، لٹکایا ہوا ہے، یعنی ایک طرف اللہ ایک طرف ہم، اور ایسا نہیں ہے کہ تنزیل سے مراد گرا دیا ہے، پھینک دیا ہے، نہیں نہیں، جیسے بارش کے قطرے اللہ زمین کی طرف ڈال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے حکم الہی سے۔ تو یہاں جب قرآن کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آویزان ہے، یہ معلق ہے، جس کا ایک طرف ایک سرا پروردگار عالم کی طرف ہے، اور اس سے انسان کو تنہائی میں انسان روتا ہے کہ یا خدایا پروردگارا تو نے اس کتاب کو میری، دیکھیں میں تو کہتی ہوں یہ 4 آیتیں ہمیں خود ہماری عظمت اور ہماری خوش نصیبی پر ہم فخر کریں، ہم کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے لیے قرآن ہے جو کہ اعلیٰ علیین میں، لوح محفوظ میں، جس کرارم برارا اور کس اہتمام کے ساتھ اتنی پاک ہستیوں نے جس کو سمجھ کے ہمیں سمجھایا ہے، یہ سارا اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ میرے لیے، یہ میرے لیے، یعنی اللہ مجھے اتنا بلند و بالا لے کے جانا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے سوال کیا افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ دیکھیں یہ سوال ہم کہتے ہیں استفہام توبیخی ہے، یعنی یہاں پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، سرزنش کی جا رہی ہے، توبیخ کی جا رہی ہے کہ کیا تم اس کلام کے ساتھ اتنی بے اعتنائی برتتے ہو؟ از اٹ فیئر؟ یہ انصاف ہے کہ میں تجھے اتنا اونچا لے جانا چاہتا ہوں، اتنے بڑے کلام کو میں نے اتنے آسان انداز سے تم تک پہنچا دیا کہ تم سمجھ بھی سکو، کنیکٹ بھی ہو سکو، ریڈ بھی کر سکو،